علیکم اسٹوڈنٹس. تو آج جو ہے ہم یہاں سے اسٹارٹ کرنے والے ہیں. ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عادات کی نسبت سوال کیا. فرمایا آپ خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے. کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے. عیب جو اور تنکیر نہ تھے. اپنے نفس سے 3 چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی: بحث و مباحثہ کرنا، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا. دوسروں کے متعلق سے بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرون حالات میں ٹو نہیں رکھتے تھے. وہی بات کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا ہو. کوئی دوسرا بات کرتا تو جب آپ وہ بات ختم کر لیتا تو جب وہ بات ختم نہ کرتے تو چپ سنا کرتے. چپ ہو مطلب خاموشی کے ساتھ اس کی بات کو سنا کرتے تھے. دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف کا سننا پسند نہیں کرتے تھے. جب کوئی دوسرا تعریف ان کو پسند نہ تھا کہ کوئی ان کے سامنے دوسرا شخص ان کی تعریف کرے. اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتے، جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا آن حضرت کے آغوش پروا تھے. وہ بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ کرتے تھے. کسی کی بھی جو تھا توہین نہیں کرتے تھے. کسی کے خلاف نہیں بولتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے اظہار تشکر فرماتے تھے. کھانا جس جسم کا سامنے آتا تناول فرماتے، کھا لیتے، اسے برا بھلا نہیں کہتے تھے. کھانے کے سامنے برا بھلا نہیں کہتے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی جن کو دیکھا سے مسکرایا کرتے تھے. ان کا بیان تھا کہ ایسا نہ ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسکرایا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حسن تھا. وقار و متانہ سے گفتگو فرماتے تھے. کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے. معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے تھے. ہاتھ ملاتے تھے. کوئی شخص چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہتا تو آپ اس وقت اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے تھے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے. مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا آپ اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے. مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازو ہم نشیں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبداللہ سے ملنے گئے تو واپس آنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے صاحبزادے زادے قیس کو ساتھ لے لیا. حضرت نے ہم ایک رکاب جائیں. حضرت نے فرمایا کہ تم بھی میری اونٹ پر سوار ہو. انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعمیل کیا. یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ. وہ واپس چلے گئے. ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مہمانوں اور خطبہ نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے. صحابہ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دے. ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں. عتبان بن مالک جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ مجھے اس پیراگراف میں ہوتا ہے کہ عتبان بن مالک جو تھی ان کے تھوڑے سے بینائی میں فرق آ جاتا ہے تو انہیں جو ہے نا مسجد میں جانے سے مسئلہ ہوتا ہے. جب بارش ہو جاتی ہے تو ان سے جانا مشکل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھ لیں تاکہ اسی جگہ میں سجدہ گاہ بنا لوں. دوسرے دن صحابہ کے ساتھ حضرت ابو بکر کے ساتھ جو ہے عتبان بن مالک کے گھر تشریف لے گا اور کہا ڈر کر اذان مانگی، کہ ان کے دروازے پہ کھڑے کی تصدیق مانگی کہ کیا ہم اندر آتے. جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے. دریافت ہوا کہ کہاں نماز پڑھو، جگہ بتائی. آپ نے تدبیر کہہ کے 2 رکعت نماز ادا کر دی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی درخواست کو رد نہیں کرتے تھے. ابو
ابو شعیب ایک صحابی تھے. ابو شعیب ایک انصاری تھے. انصاری یعنی کہ انصار تھے, مہاجرین کے بھائی. ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا. ان کا غلام جو تھا, ایک دن وہ خدمت اقدس میں آپ سے صحابہ انہا کے حلقے میں تشریف فرماتے تھے. چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا. تو ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کو کھانا تیار کر لو. کھانا تیار ہو چکا تو حضرت سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجب فرمائے. کل 5 آدمی تھے, راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا. کہا بے کہ تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ, ورنہ رخصت کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے آئے. کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اس کے منہ پہ اس کا تذکرہ نہ فرماتے. ایک دفعہ جو ہے نا, مطلب زعفران کہتے شاید ایک ایتر کو, جو وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. تو جب وہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اٹھ کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ یہ رنگ دھو ڈالیں, یعنی کہ اس رنگ کو, زعفران کو دھو لیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک دفعہ جب ایک شخص نے باریابی سے ذات چاہیا تو اس سے فرمایا اچھا آنے دو. وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا, لیکن وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا. نہایت نرمی کے ساتھ اس نے گفتگو کی. عائشہ کو اس پر تعجب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی زبانی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا جلنا چھوڑ دیں. اسلام میں پیر جیسی فرماتے تھے, جب چلتے تو مرد اور عورت بچے جو سامنے آتا اس کو سلام کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو ایک مقام میں مسلمان اور منافق کو کافی یکجا بھیجا. نے سب کو سلام کیا. سیرت نبی جلد 2. میں کہتی ہوں چلتا آپ کو سمجھ میں آیا. اگر آپ کو کوئی بھی ورڈ سمجھ میں نہیں آیا تو پلیز آپ مجھے لازمی کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں اور آپ کو پورا جو ہے وہ وداؤٹ کسی بھی ڈاؤٹ کے ساتھ. اچھا, اس کے اندر یہ مشق ہے اس کی, یعنی کہ اس کی ایکسرسائز جو ہم میتھس میں حل کرتے تھے اس طریقے سے. لیکن اگر بورڈ والوں کا کچھ بھی ہو سکتا ہے, ان کا دماغ گھوم سکتا ہے, اگر ٹور جائیں تو وہ کیا نام ہے, اس چیپٹر اگر آپ نے پڑھا نہیں ہوگا تو آپ نہیں بنا سکتے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ, جیسے کہ اس میں پہلا سوال ہے الف. حضرت خدیجۃ الکبریٰ زمانہ آغاز وحی میں علیہ السلام کو کن الفاظ سے تسلی دیتی تھی. تو یہ پہلے ہی پیج پہ ہم نے پڑھا تھا, یہ لکھا ہوا حضرت خدیجۃ النبوت سے پہلے نبوت زمانہ آغاز وحی. آپ وسلم کو ان الفاظ میں خدا کی قسم خدا کو کبھی غمگین نہ کرے گا. کیوں یہاں سے لے کے یہاں تک آئے گا. سنیں آپ ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت کے لیے کیا فرمایا کہ وہ آپ جو تھے وہ خندق جبی تھے, تربیت یافتہ آغاز نبوت. تو آپ ایک دفعہ اخلاق کا عادت ہے کہ آپ خندق جبی, نرم کو مہمان دباتے, سخت مزاج اور رنگ دل نہ تھے. کوئی برا کلمہ اپنے دل سے نہ نکالتے تھے. یہ پورا آپ جو ہے وہ لکھ لیں گی. اردو میں تو جتنا لکھو اتنا کم. حضرت وسلم جرین بن کو دیکھ کر کیا کرتے تھے. آپ جرین بن عبداللہ کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے. یہاں لکھا. اب حضرت عتبان بن عن حضرت سے کیا درخواست کی تھی. عتبان نے جو ہے درخواست کی تھی کہ جو ہے ان کو بنائی میں فرق آ گیا تھا, تو وہ انہیں مسجد میں جانے سے تکلیف ہوتی تھی. تو اب اس کے اندر MCQs ہیں. خدیجہ الکبریٰ 25 سال برس میں آپ اپنی زوجیت میں رہی. سبق اعلیٰ میں پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے. پہلے خود سلام کرنا, اعلیٰ اخلاق ہے, نرم لہجے سے بات کرنا, بھوکوں کو کھانا کھلانا. پہلے خود سلام کرنے کا. اس کے بعد ہے جریر بن عبداللہ سے مسکرا دیا کرتے تھے. محبت کی وجہ سے, دوستی کی وجہ سے, مروت کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے. سعد بن عبدہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے. کیس ہم نے یہاں پڑھا تھا, یہ رہے صاحبزادے تھے. کیس کو ساتھ دے دیا. سعد بن عبدہ.
مصافحہ کرنا، سلام کرنا، گلے ملنا، مسکرانا، ہاتھ ملانا. ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں سلام کرنا، یعنی کہ ہاتھ ملا کے ہم سلام کرتے ہیں نا تو وہی. ابو شعیب ہاتھ ملانا ہوا اس کا. ابو شعیب نے غلام کو وضاحت بھیجا گوشت کی. صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان کیا. اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ذاتی معاملے میں کسی کے ذاتی معاملے میں دخل نہیں دیا. اپنے نفس سے 3 چیزیں ہمیشہ کے لیے دور کر دی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں پیش دستی کرتے تھے، سلام میں پیش دستی کرتے تھے. اپنے نفس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پیش دستی. ایک دفعہ ڈیش کے یہاں سے سفارت کی.